بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈومیسٹک وائلنس کا پارٹ 2 ہے یہ. اس پارٹ کو دیکھنے سے پہلے لازمی آپ پارٹ 1 کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ اسی کی ہی کنٹینیوٹی ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈومیسٹک وائلنس میں جو وکٹم ہے، ہم مثال کے طور پہ لیتے ہیں اگر وہ وکٹم وائف ہے تو کیا سمٹمز ہوں گی اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے، پارٹ 1. پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو بندہ جو ہے نا وائلنس کر رہا ہے تو پھر میں اس سے مخاطب ہوں گا. پھر اس کی ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے، کیسے ہونی چاہیے، اس کے اوپر مختصر سی بات میں کروں گا. جی ہاں، اب بات آتی ہے کہ جو وکٹم ہے، اب جو وکٹم ہے اس کے اندر کیا سمٹم آنے شروع ہو جائیں گی. جی میں آلریڈی ایک دو ولاگز بنا چکا ہوں انزائٹی اور ڈپریشن کے اوپر. جی جو وکٹم ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا وہ شکار ہو جائے گا. اس کی علامات یہ ہوں گی کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں گی، اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گی جیسے بس اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، میں نے اب زندہ نہیں رہنا، مجھے فلاں بیماری ہو چکی ہے، مجھے سانس نہیں آتا، میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، مجھے جوڑوں کا درد ہو رہا ہے، میں سر نہیں اٹھا سکتی. تو اس قسم کی جو ہے وہ علامات آئیں گی اور وہ اپنے آپ کو جو پبلک پلیسز سے یا باقی گھر کی گیدرنگ سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے گی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں. وہ سیم ہے اگر وہ چھوٹا بھائی ہے یا چھوٹی بہن ہے اور یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ بھی اسی قسم کی انزائٹی اور ڈپریشن کا وہ شکار ہو جائے گا. یہ اس کی بیسک جب بہت زیادہ وائلنس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو اب سمٹمز تو میں نے آپ کو بتا دیں، یہ بیسیکلی یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور یہ بہت کامنلی میں نے آبزرو کیا ہے. لیکن اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی چاہیے ہمیں. نمبر ون یہ ہوگا کہ جو لوگ اس رشتے کے قریب ہیں، وہ گھر کے بڑے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کونسلنگ کی ضرورت ہوگی گھر کے بڑوں کی طرف سے. گھر کے بڑے جو ہیں وہ بیچ میں اپنا رول پلے کریں گے. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، وہ کلوز رشتہ دار، ماموں، چچا، نانا، دادا، جو رشتے ہوتے ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں اپنا رول پلے کریں اور اس کو جو پرابلم ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ ڈسکس کریں. جب وہ اس کو ڈسکس کریں گے، جب وہ ان چیزوں میں آئیں گے، اس کے پرابلم سنیں گے تو کافی سارے پرابلم کو وہ سالو کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ اب وہ پیشنٹ جو ہے، اب وہ جو انزائٹی کا شکار ہے وہ اپنی طرف سے اس کنڈیشن میں نہیں آ رہا، تو پھر آپ اس کو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کے سیشن کروائیں، سائیکالوجسٹ کے ساتھ کروائیں. اس کو ضروری جو میڈیسن ہے وہ دینی پڑتی ہیں تو وہ سیشن میں آپ اس کو لے کر جائیں. تو یہ پرابلم میں نے کافی کامن دیکھا اور یہ میں نے ایک سمپل آپ کو بتایا، سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ وہ اس کو لے کر جائیں، لازمی لے کر جائیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کو وکٹم کو چاہیے کہ پہلے نمبر پہ اگر وہ نہیں جانا چاہ رہے تو اپنی ول پاور کو مضبوط کریں. وہ ول پاور کو مضبوط کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ول پاور کا مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکرز کی باتوں کو سنیں. میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں، لیکن آپ اچھے موٹیویشنل سپیکر پاکستان میں بھی ہیں، ملک سے باہر بھی ہیں. تو آپ ان کے جو چینل ہے اس کو آپ دیکھیں، ان سے سیکھیں، ان سے آبزرو کریں اور بہت سی چیزوں سے آپ موٹیویشنل لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو مضبوط اور جو ہے نا اس سٹریس سے نکل سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ وائلنس کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. اگر کوئی بھائی ایسا یا میری کوئی بہن اس طرح کی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے
کہ میں سپیریئر ہوں، میں بڑا ہوں، میری ہی بات کو سننا چاہیے، میری ایک امپورٹنس ہے، میری بات کو میری وائف نہیں سنتی، میری بات کو میرا جو ڈپینڈنٹ ہیں میرے چھوٹے وہ نہیں سنتے، تو وہ پھر ایگریشن کا شکار ہو جاتا ہے، غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اس چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ نمبر ون، ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، میں گھر میں آؤں تو ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، گھر میں کھانا پینا میری مرضی کا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا کس سے ہے وہ میری مرضی کا مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہسبینڈ اگر اپنی وائف کو اس کے پیرنٹس کو ملنے نہیں دے رہا، تو دیکھیں میرے بھائی، آپ ایک وائلنس کر رہے ہیں، آپ خود بھی بچوں والے ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ کے بچے آپ کی اس ہیبٹ کو آبزرو نہیں کر رہے ہوں گے؟ وہ بچے آج چھوٹے ہیں، کل وہ بڑے ہوں گے تو آپ کی اس ہیبٹ کو کہ آپ ان کی والدہ کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کی پھپھو کو ہٹ کر رہے ہیں، یا اپنے چچوں جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی بیہیویئر رکھ رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کے ان کے کریکٹر کیسی بلڈنگ ہوگی؟ آپ ایک جنریشن کو اپنے بیہیویئر کی وجہ سے خراب کر لیں گے۔ تو اپنے اندر اس انا پرستی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ان کے ساتھ ملیں جلیں، ایونٹس کو انجوائے کریں ان کے ساتھ مل کے۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا پیارا ہوتا ہے کہ اس کا متبادل کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ جتنا قریب ہوتا ہے، اتنا رشتہ کوئی اور رشتہ قریب نہیں ہوتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے چادر ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے سائیکولوجی۔ آپ کے والدین بھی اتنا نہیں سمجھتے ہوں گے جتنا آپ کی میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ تو میں ان بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے بیہیویئر کو تبدیل کریں۔ اچھا، اب پھر بھی یہ نہیں ہو رہا، مسئلہ حل نہیں چینج ہو رہا، تو اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے ہٹ گیا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اب وہ جنرل بات کیا ہے؟ اگر آپ جو ہے نا بندہ جو ہے جو کہ وائلنس کر رہا ہے، دو قسم کے اس کو پرابلم ہے۔ نمبر ایک سائیکولوجیکل، نمبر ٹو بیہیویئر۔ اب جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے وہ انہی باتوں سے کنٹرول ہو سکتی ہے۔ وہ انا کا مسئلہ نہ بنائے، اپنے آپ اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس بندے کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ دیکھو جی، آپ اپنے اس کے چچا ماموں دادا دادی نانا ماں باپ بڑے جو بزرگ ہیں وہ کاؤنسلنگ کریں، پہلے مرحلے میں قریبی رشتے جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کریں، اس کو سمجھائیں کہ تم غلط کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو مار رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں دے رہے، اس کے والدین کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کے پاس اکنامکلی ویک ہیں، تو بھی آپ جو ہے نا کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کے ساتھ ہیلپ کریں، ان کی بتائیں کہ بھی آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں کریں گے، کاؤنسلنگ نہیں کریں گے اس شخص کی جو اس کا شکار ہے، جس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہوا ہے، نہیں کریں گے، تو پہلا مرحلہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کیا نہیں ہو رہا تو پھر اس کے سیشن کرائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، سائیکالوجسٹ سے ملنا، سائیکیٹرسٹ سے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، تو اسے سیشن کرنا ہے۔ پوری دنیا میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہاں کے اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں بھی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو بچوں کی گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فیوچر کو بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا پاگل ہو گیا، وہ اپنے سیشن خود بھی جانا چاہتا ہے تو خود ادھر جائے اور وہاں سے وہ ہیلپ لے ان سے۔ دوسرا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیہیویئر۔ دیکھیں، اگر اس شخص کا بیہیویئر جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ تبدیل نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں ہو رہا، وہ خود بھی نہیں چاہ رہا، اور آپ بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ چینج نہیں ہو سکتا، تو میرے بھائی جب وہ چینج نہیں ہو سکتا تو اس کو پھر دو چیزیں ٹھیک کر سکتی ہیں۔ نمبر ایک، خدا نخواستہ اللہ معاف کرے،
کوئی ایسا انسیڈنٹ جو اس کے بیہیویئر کی وجہ سے ہو گیا ہے، کوئی اس کا پیارا اس کے بیہیویئر کی وجہ سے بچھڑ گیا ہے، تو وہ ٹینشن وہ چیز اس کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن میرے بھائی اگر وہ سن رہے ہیں یا سننے والے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اس چیز سے ڈرائیں، اس کو سمجھائیں. لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں تبدیل ہو سکتا اور وہ وائلنسز کرتا جا رہا ہے، فزیکل بھی، اکنامیکل بھی، ایموشنل بھی، وہ کیے جا رہا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہی ہوگا کہ آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، جو میں نہیں چاہتا رشتہ ٹوٹے. اب اس صورت میں حال میں دو چیزیں بنیں گی. نمبر ایک، جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری جو خواتین ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ پوری کی پوری زندگی اس شخص کے جبر کو برداشت کرتے کرتے گزار جاتی ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ آخر کا بچے بڑے ہوں گے، شاید اس کو عقل آ جائے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے وہ تباہ ہو چکی ہوتی ہے. نیکسٹ جنریشن یہ جو انہیرٹ میں چلی جاتی ہے یہ بیماری، اور جب یہ انہیرٹ میں جائے گی تو آنے والی جو پود ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہوگی. تو میں نے کوشش پوری کی ہے کہ اپنے ان دو ولاگس کے اندر جو یہ ڈومیسٹک وائلنس تھا اس کے متعلق شارٹ ٹائم میں، مختصر ٹائم میں بتانے کی کوشش بھی کروں. نہ صرف بتاؤں بلکہ اس کا حل بھی میں نے بتایا. سب سے بہتر حل اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ سے لگاؤ رکھیں، آپ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. دونوں، جو وکٹم ہے اور جو شخص ظلم کر رہا ہے، ان دونوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اللہ سے لگاؤ رکھیں. آپ اپنا وقت، اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ جو ہے نماز میں، قرآن مجید کے پڑھنے میں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ وضو کی حالت میں رہیں گے. جب آپ وضو کی حالت میں رہیں گے تو بہت سی نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکیں گی. نمبر دو، اپنے اوپر سے دونوں فریق اپنے اوپر سے نیگیٹو تھاٹس کو حاوی نہ ہونے دیں. اپنے اوپر پازیٹیو تھاٹ کے اوپر لے کر آئیں. یہ نہ سوچیں کہ اگر آج میری مسز نے یہ کمنٹس دے دیے ہیں تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس نے کیوں دیے. میرے ہسبینڈ نے یہ بات کی ہے تو پتہ نہیں کیوں کی ہے. تو بھئی اپنے اندر پازیٹیو، اس کی دونوں ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزوں کو سراہیں، ایک دوسرے کو پازیٹیو لے کر آئیں اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں. اپنی آنے والی اپنی نسلوں کو ان چیزوں کے سائیکولوجیکل پرابلم سے باہر رکھیں. تو میں اب اپنے اس ولاگ کو یہیں پہ ختم کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کے اوپر آپ کمنٹس لازمی دینے ہیں، تاکہ میری یہ ایفرٹ ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے تو میں اس کو امپروو کر سکوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی اچھی ہے تو بھی اچھے کمنٹس دیں، میٹھے میٹھے پیارے پیارے کمنٹس دیں. اور رمضان شریف کا مہینہ ہے تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ سمیٹیں. تو اس یقین کے ساتھ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے اور آپ کے اوپر جتنے رشتے ہیں سب کا خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.